اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سیٹھی صاحب سوال بھی آ رہے ہیں, ایس ایم ایس بھی ہوں گے, کالز بھی. کچھ میرے سوال ہیں آپ سے. کیا ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنا اتنا آسان ہے کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم یہ کریڈٹ بھی لے لیں گے زیاد صاحب سے کہ وہ کبھی پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. دیکھیں امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں, کیا ان کی ساری کی یہ امینڈمنٹس فارغ ہو سکتی ہیں؟ ہسٹری ڈسٹورشن کی آپ نے بات کی. ایک کتاب لکھی گئی تھی, ہمارے ایک بہت اہم ہسٹورین ہیں کے عزیز صاحب جو پچھلے سال فوت ہو گئے. انہوں نے کتاب لکھی تھی, اس کا نام ہے دا مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان. میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک پروگرام کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہسٹری کو کس طریقے سے ڈسٹارٹ کیا ہے اور اپنی پاکستان کی جنریشنز کو کیسے ہم نے ذہن کے اندر پوائزن ڈالی, ضیاء الحق کے زمانے میں, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں, اور کیسے ہسٹری کو ری رائٹ کیا ہے اور جھوٹ ہسٹری بکس میں لکھا گیا ہے تاکہ ہماری عوام کے ذہن جو ہیں اس کو تبدیل کر دیا جائے اور سچ ان سے چھپایا جائے اور جھوٹ بتایا جائے. تو یہ ایک پروگرام میرے ساتھ کریں, میں آپ کو بتاؤں گا ہسٹری میں کتابیں میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو اور اصلیت کیا اور سچائی کیا ہے. اچھا یہ سوال کا جواب وہی رہ گیا نا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹارٹ ہی کر رہی ہے پھر ہسٹری کو. ایک طرح وہ تو چاہ رہے ہیں ضیاء صاحب کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے وہ بھی ہٹا دیا, لیکن ان کو ماننے سے انکار کہاں ہٹا رہیں گے. وہ تو آرٹیکل 62 اور 63 کانسٹیٹیوشن کا جو ضیاء صاحب نے ڈالا تھا اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضیاء صاحب کو ہسٹری سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ضیاء صاحب نے بھی جو ہسٹوریکل ڈسٹورشنز کی تھی اس کے اوپر بھی بات کی کریں گے کسی کو. سر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کالر موجود ہے راجہ شکیل صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام. جی میں راجہ شبیر بول رہا ہوں جی. جی جی اسلام آباد سے. جی جی راجہ صاحب, ایک تو میرے سیٹھی صاحب بڑے فیوریٹ ہیں, اینکر پرسن جو ہیں سب اینکروں میں سے. میں ان سے یہ چھوٹا سا سوال پوچھوں گا کہ ہمارے پاس ادھر جناب مشرف صاحب نے ایک بنگلہ بنایا ہوا ہے چک شہزاد میں, اور بہت سے پیسے کما کر وہ باہر کاروبار کر رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, ان کو بھی کوئی پوچھے گا. اچھا جی, تھینک یو. جنرل صاحب نے جو بنگلہ بنایا ہے چک شہزاد میں, کون سا لیفٹیننٹ جنرل ہے جس نے بڑے بڑے بنگلے نہیں بنائے ہوئے؟ تو کیا آپ صرف مشرف صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو باقی لوگ جو ہیں ہمارے میڈیا میں بہت بہت بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں, تو چھوڑیے اس بات کو. اب آپ آئیے کہ وہ باہر کہاں رہ رہے ہیں. ہاں انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہے ایج وے روڈ کے اوپر, میرا غالباً 15 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے. پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ 15 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, مگر کون پوچھے گا؟ آپ بتائیے مجھے, کون پوچھے گا؟ برٹش حکومت ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے, امریکہ کا دورہ ہوا کرتے ہیں اور وہاں وہ پیسے کما رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے پیسے ان کو ملتے ہیں وہ جب دورہ کرتے ہیں اور لیکچرز دیتے ہیں؟ لاکھوں ڈالرز. تو وہ ایک فلیٹ, وہ تو اب 2 فلیٹ بھی لے لیں گے, تو پھر آپ کیا پوچھیں گے؟ اور ہر فوجی لیفٹیننٹ جنرل کے پاس فوج کے دوران ایک تو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے تھوڑی بہت, پھر پلاٹس ملتے ہیں, پھر تعلیم فری ہوتی ہے, مطلب بہت کچھ ہوتا ہے فوج میں. فوج اپنے لوگوں کا بہت خیال کرتی ہے. مگر سوال آپ کا جائز ہے, مگر سوال میں صرف ایک پرابلم ہے کہ صرف مشرف صاحب کی بات کیوں کرتے ہیں, پھر اور لوگوں کی بات بھی تو کریں نا. صاحب ظہیر اکبر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سوال کیجیے گا اپنا. سر میرا نجم صاحب سے سوال ہے کہ یہ جتنا ماشاء اللہ آپ نے پورے پاکستان کی کہانی بتائی ہے, اگر اس کو ان ڈیٹیل کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے وہ ایک ایک شعبے میں کیا کر رہی ہے, کیا اس کے اچھے کام ہوئے ہیں, کیا اس کے برے کام ہوئے ہیں, کیا اچھے کاموں کے اچھے نتائج نکلے ہیں, کیا برے اچھے کاموں سے برے کام نتائج نکلے ہیں, اگر یہ معاملہ سارا نکلا ہے تو میرا خیال میں عوام کو آئندہ جو آنے والے الیکشن ہیں وہاں پہ ان کو فیصلہ کرنے میں بڑی مہربانی, یہ بڑی اچھی تجویز ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اینکرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک ایشو کر کے ایک ایک منسٹری لے کے پنجاب میں, سندھ میں, ادھر جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے انہیں چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کریں وہاں کی حکومت کی, لوکل گورنمنٹ کی بھی کریں اور دوسری بھی کریں. ہمیں بھی یہاں یہ چاہیے. بڑا اچھی تجویز ہے یہ پروگرام. ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہی گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں, سیاستدان, فوج, ملا, بزنس مین, کرپشن. ہم ذرا ایکچولی ہمیں کرنا چاہیے جیسے اس دن ہم نے کیا یہ بجلی کے اوپر پروگرام, بڑی اچھی تجویز ہے, ہمیں کرنا چاہیے. میں منیب کو یہ کہوں گا کہ کچھ سبجیکٹس سوچے, کوئی منسٹریز کی پرفارمنس کے اوپر توجہ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. شیری صاحب یہ ایک سوال آیا ہے ہمیں اور یہ نام نہیں لکھا ہوا ایس ایم ایس ہے. شیری صاحب آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قتل کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. ہو واز دا بینیفیشری آف ہر مرڈر, ہو وانٹڈ ہر آؤٹ آف دا پولیٹیکل ایکویشن؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے. ایک کبھی اس پہ کافی کچھ کہا بھی گیا ہے اور کچھ نہیں بھی کہا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ مشرف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, وہ واپس آ گئیں. مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے معاہدہ جو کیا تھا وہ توڑ دیا.
بےنظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے ایک ہفتہ پہلے قتل سے پہلے لاہور میں بیٹھ کے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جنرل مشرف کو کہا تھا کہ مجھے پروٹیکشن صحیح ملنی چاہیے, مجھے پروٹیکشن صحیح نہیں مل رہی. میں نے امریکن وائس پریزیڈنٹ شینی کو کہا کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے, اور انہوں نے مشرف کو کہا کہ ہم یہاں سے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھیجنا چاہتے ہیں بے نظیر کی پروٹیکشن کے لیے. اور آپ کو یہ بات دلچسپ ہے کہ وہ کون سے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تھے جو ڈک چینی امریکن وائس پریزیڈنٹ بے نظیر کی حفاظت کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے بلیک واٹر. اور مشرف صاحب نے کہا نہیں, ہمیں نہیں ضرورت, ہم پروٹیکشن دیں گے. اب جب یہ ہوا حادثہ تو اس وقت پروٹیکشن نہیں تھی جس قسم کی ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے میرے اخبار میں ہم نے ایک انٹرویو چھاپی تھی یا ایک سینیٹر صاحب کی, جس میں وہ سینیٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ بیت اللہ مسعود کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, اور بیت اللہ مسعود نے یہ کہا کہ اگر بے نظیر واپس آ گئی, وہ امریکن ایجنٹ ہے, ہم اس کو مار دیں گے. ہم نے یہ شائع کی تھی, اور جب یہ حادثہ ہوا ہم نے فوراً یہ کہا کہ ہم نے 15 دن پہلے یہ خبر چھاپی تھی اور آج یہ ہو گیا, اور یہ بیت اللہ مسعود نے کی. اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی کچھ ٹیپس آپ کو سنائی گئیں جس میں یہ اشارہ کیا گیا, یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ مسعود نے کیا. تو یہ کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں. طالبان کا بھی ہاتھ تھا, ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کا بھی ہاتھ تھا, اور کس کا ہاتھ تھا مجھے پتہ نہیں. مگر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, امریکہ نے بے نظیر کو نہیں مروایا, انہوں نے تو اس کو یہاں کام کے لیے کرنے کے لیے بھیجا. شہید صاحب یہ ہمارے ساتھ ایک ایس ایم ایس ہے ہمارے پاس آیا ہوا لاہور سے ہی, حسن نام ہے, حسن اعظم نام ہے ان کا. انہوں نے کہا سیٹی صاحب آپ 2 سوال ہیں انہوں نے کیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں قائد اعظم کے بعد پاکستان کو کوئی لیڈر نہیں ملا, دوسری یہ کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ پولیٹیشینز اور آرمی والے سارے کرپٹ ہوتے ہیں, تو ان میں فرق کیا ہے؟ صرف پولیٹیشینز جو ہیں وہ ووٹ لے کر آتے ہیں اور آرمی والے بندوق کے زور پہ آتے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ آرمی میں اس قسم کی کرپشن نہیں ہے. آرمی میں تو اوپر چند لوگوں میں کرپشن اس قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی ساری پولیٹیشنز میں ہوتی ہے. پولیٹیشنز کو لوکل گورنمنٹ سے لے کے اوپر تک کرپٹ, وہ از پارٹ آف دا سسٹم. سوال یہ نہیں ہے کہ کرپٹ کیوں ہے, سوال یہ ہے کہ اتنی کرپشن کیوں, تھوڑی ہونی چاہیے, تیل چلنا چاہیے. اب کوئی بندہ اس نے 3 کروڑ روپے الیکشن جیتی, آپ کا خیال ہے وہ اپنی جیب سے دے کے آ جائے گا, خدمت کرنے آ رہا ہے, وہ 3 کروڑ دیا 6 تو بنائے گا نا تاکہ اگلی الیکشن کی تیاری کر سکے وہ. تو یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے, مگر وہ جو زیادہ ہو جاتا ہے نا پھر اس کے ساتھ عوام کو کچھ نہیں ملتا. جہاں تک فوج کی بات ہے, فوج بڑی کلین آرگنائزیشن ہے رینک اینڈ فائل میں, مگر جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں, جب ہتھیار وغیرہ خریدنے شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پھر یہ کمیشنز یہ ساری چل پڑتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں فوج کی مشرف صاحب کے دوران فار ایگزامپل مشرف صاحب کی ذاتی کرپشن تو نہیں تھی, مگر مشرف صاحب کے فائدے بہت سے لوگوں نے اٹھائے, ان کے لیے بہت کچھ کیا. کچھ فیملی ممبرز بھی تھے ان کے جنہوں نے کافی فائدے اٹھائے, کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس لیے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. شہید صاحب عادل صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے گا جناب. السلام علیکم سیٹی صاحب. جی السلام. سیٹی صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں کسی نے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں اتنا سچ بولنے کی ہمت رکھی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی. اس کے بعد سیٹی صاحب میں آپ سے میری بات یہ آتی ہے کہ تقریباً 70 سال کی ہماری تاریخ کے اندر ہم کیا ایز اے نیشن آلریڈی اتنا مر نہیں چکے ہیں جو کہ ہم بیسکلی آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا چھپا لیتے ہیں. ایک میں آپ کی گفتگو سے مثال دیتا ہوں. آپ نے ایوب خان کے زمانے کی ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہوئی تھی اس میں, تو 2% طبقے کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ کا ملک ٹوٹ گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بول رہا ہوں. تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سیٹھی صاحب میں بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جتنا سچ آپ نے آج بولا ہے یہاں پہ. تو سیٹھی صاحب جتنا آپ نہیں بول پائے سچ وہ بھی بول دیجیے تاکہ عوام کو کم از کم سچ تو آئے سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں. تھینک یو. میرا خیال ہے کہ آپ مجھے اندر کروانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام ہی بند ہو جائے گا. چلتا رہے, کام کو چلانا چاہیے. بس بہت بات ہو گئی, وہ آگے بھی موقع ملیں گے, بات کریں گے. سیٹی صاحب کوئی ایک ایسا شخص بتا دیجیے قائد اعظم کے علاوہ جو پاکستان کا صحیح لیڈر ہو. یہ بڑا اختصار سے جواب دیجیے. قائد اعظم جیسے کوئی شخص نہیں تھے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اگر وہ رہ جاتے تو کیا ملک بناتے. مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. کیا ملک بنانا تھا, کیا لیڈرشپ تھی, کیا شخص تھے. مگر ہماری بدقسمتی کہ اس کے بعد جو بھی لیڈر آیا, جو بھی ادارہ بنا یا توڑا گیا, ایک زیادتی کے بعد دوسری زیادتی, سیلفشنس, گریڈ, یہ سارا ہم مسلمانوں نے اپنے اسلام کے اوپر بڑا ظلم کیا.
صحیح صاحب وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا. کوشش ہم نے یہی کی اس کے اندر کہ جتنے بھی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں ہماری ہسٹری کے, پاکستان کی ہسٹری کے, وہ ان کے اوپر بات کی جائے, امپورٹنٹ ایونیوز کو ڈسکس کیا جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.